رمضان صرف ایک مہینے کا نام نہیں ہے، یہ عبادت کا، خدا سے ملنے کا، تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہونے کا نام ہے جہاں زمانہ بدل گیا۔ یہ کہانی اس سفر کی ہے جو روحانیت کی تپش سے شروع ہو کر پوری دنیا کو گلے لگاتی ہے۔ قریب 1500 سال پہلے عرب کا ریگستان صرف ریت کا سمندر نہیں تھا، بلکہ قبیلوں اور کبیتاؤں کی زمین تھا۔ یہ وقت کو ناپنے کا اپنا ایک طریقہ تھا۔ مہینوں کے نام رکھے جاتے تھے موسم اور مزاج سے۔ عرب کے لوگ مہینوں کے نام پراکرتک گھٹناؤں کے آدھار پر رکھتے تھے۔ رمضان کا پرانا نام ناطق یا طالب تھا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا کے سمے قصی ابن کلاب کے دور میں مہینوں کے ناموں کو پھر سے سنشودھت کیا گیا تو یہ مہینہ اس موسم میں پڑا جب سردی ختم ہو کر گرمیاں شروع ہو رہی تھی۔ عربی میں تپش کو رمضان کہتے ہیں، اس لیے نام پڑا رمضان۔ لیکن رمضان کا اصلی مطلب صرف گرمی سے نہیں جڑا تھا، اس سے ملنا تھا روشنی سے۔ رمضان کی 27ویں رات ایک گفا میں ایک انسان کے پاس آواز آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں گلے لگایا اور بولا پڑھو، اور پھر یہ واقعہ دہرایا گیا۔ اس رات رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ اس رات کی شان میں قرآن کی سورت القدر نازل ہوئی۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب قرآن اترا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن کیا روزوں کی شروعات صرف اسی امت میں ہوئی؟ نہیں، قرآن خود فرماتا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اتہاس کی کتابیں بتاتی ہیں روزہ عبادت کی وہ پرانی پرمپرا ہے جو حضرت آدم سے چلی آ رہی ہے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت آدم کو حضرت حوا ملی، حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے دوران تو شکرانے میں انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت، حضرت یوسف نے جیل میں، اور حضرت داؤد نے ایک دن چھوڑ کر ایک دن کا روزہ رکھنے کی سنت شروع کی۔ یہ صرف بھوکا رہنا نہیں تھا بلکہ مصیبت میں صبر اور رحمت کی دعا مانگنے کا ذریعہ تھا۔ ہجرت کے بعد مدینے میں ایک مضبوط مسلم سماج بن رہا تھا۔ مکہ میں تو روزے نہیں تھے، لیکن مدینہ پہنچ کر ایک نئی عبادت نے دستک دی۔ لیکن یہ عبادت ایک دم موجودہ شکل میں نہیں تھی۔ شروع میں مسلمان عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے جیسے کہ یہودی رکھتے تھے، لیکن پھر اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت 183 نازل کی جس نے رمضان کے پورے مہینے کو روزوں کے لیے مقرر کر دیا۔ لیکن ابھی بھی ایک مشکل تھی۔ پہلے حکم میں یہ تھا کہ اگر عشاء کی نماز پڑھ لی یا سو گئے تو اس کے بعد کھانا پینا اور بیوی سے ملنا حرام ہو جاتا تھا۔ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے تھے اور انہوں نے عشاء کے بعد کھانا کھا لیا۔ انہیں بہت افسوس ہوا۔ تب اللہ نے رحمت فرمائی اور آیت 187 نازل ہوئی جس نے شہری اور رات کے وقت کی پابندیاں ہٹا دی اور حکم دیا کہ کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفیدی دھاری کالی دھاری سے الگ نہ ہو جائے۔ رمضان کا روزہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کا مطلب صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا نہیں تھا۔ یہ آنکھ، کان، زبان اور دل کا روزہ ہے۔ جیسا کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے، دنیا بھر میں ایک الگ ہی نظارہ ہوتا ہے۔ کہیں خجور سے افطار ہوتی ہے تو کہیں پارمپرک پکوانوں سے یہ عبادت بھی ہے اور انسانیت کی خدمت بھی۔ افطار کی محفل میں امیر اور غریب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ رمضان صرف عبادت کا ہی مہینہ نہیں رہا بلکہ تاریخ کے فیصلے بھی اسی مہینے میں ہوئے۔
2 ہجری کا رمضان مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی تقریباً 313 تھی بدر کے کنویں کے پاس کھڑی تھی۔ سامنے تھی مکہ کی طاقتور فوج ہتھیاروں سے لیس۔ یہ جنگ صرف تلوار کی نہیں تھی، یہ سچ اور جھوٹ کے بیچ کی جنگ تھی۔ مسلمانوں نے روزہ رکھا اور دعا کی، بارش ہوئی، ریت سخت ہوئی اور مسلمانوں کے قدم زمین پر مضبوط ہو گئے۔ بدر کی اس جنگ میں فیصلہ ہوا، اسلام کی شمع بجھانے کے بجائے روشن ہوتی گئی۔ آج رمضان صرف عرب یا ایشیا کا مہینہ نہیں رہا، یورپ سے لے کر امریکہ تک، آسٹریلیا سے افریقہ تک کروڑوں لوگ رمضان مناتے ہیں۔ ایران کے گوناباد شہر میں لوگ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھتے ہیں۔ مہیلائیں ہاتھ میں روٹی پکاتی ہیں اور مٹی کے برتنوں میں افطار کرتی ہیں۔ 30 روزوں کے بعد جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ عید الفطر ہے، روزہ توڑنے کی خوشی۔ یہ خوشی صرف کھانے پینے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کی برکتوں سے نوازا۔ عید کے دن صدقۃ الفطرہ ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب بھی اس خوشی میں شامل ہو سکے۔ رمضان کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، قرآن کے نزول سے چمکتی ہے اور قیامت تک کے لیے ایک روشنی بن جاتی ہے۔ یہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں بلکہ بھوکوں کی بھوک سمجھنے کا، گناہوں کی آگ سے بچنے کا اور پرہیزگاری کی ڈھال حاصل کرنے کا نام ہے۔ رمضان مبارک، ربنا تقبل منا۔